السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ساس بہو کی ایک روایتی معاشرتی پر موضوع پر مختصر کہانی ہے، جس میں ساس اور بہو کے درمیان تعلقات کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی ایسی حقیقتوں پر روشنی ڈالتی ہے جو ہمارے گھریلو ماحول میں عموماً پائی جاتی ہیں۔ تو یہ کہانی ہے، فاطمہ ایک متوسط طبقے کی خاتون ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بیشتر حصہ اپنے بیٹے عدنان کی تربیت میں گزارا۔ عدنان اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک اچھی نوکری پر لگ جاتا ہے اور جلد ہی اس کی شادی کی بات چل پڑتی ہے۔ فاطمہ اپنی بہو کے انتخاب میں بہت محتاط تھیں اور آخرکار انہوں نے مریم کو اپنے بیٹے کے لیے چنا، جو کہ ایک سلجھی ہوئی اور تعلیم یافتہ لڑکی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں فاطمہ اور مریم کے درمیان محبت اور عزت کا رشتہ قائم رہا۔ فاطمہ نے ہمیشہ مریم کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھا اور مریم بھی اپنی ساس کا احترام کرتی تھی، مگر کچھ دنوں بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات ابھرنے لگے۔ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں جنم لینے لگی۔ مریم کو لگتا تھا کہ فاطمہ ہر وقت اس کی نگرانی کرتی ہیں اور اسے کسی کام میں آزاد نہیں چھوڑتی، جبکہ فاطمہ کو مریم کا کچھ روایات سے ہٹ کر چلنا پسند نہیں تھا۔ ایک دن معمولی سی بات پر جھگڑا بڑھ گیا اور دونوں کے ایک دوسرے کو بڑے القابات کہہ دیے۔ عدنان بیچ میں آ کر ماں اور بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرتا، لیکن ہر بار بات بگڑ جاتی۔ عدنان خود کو بے بس محسوس کرنے لگا کیونکہ وہ دونوں ہی اس کے لیے اہم تھیں۔ آخرکار ایک دن مریم نے فاطمہ کے سامنے اپنی دل کی بات رکھی۔ امی، میں آپ کا بہت احترام کرتی ہوں، لیکن آپ کی ہر بات میری زندگی کو قابو میں رکھ رہی ہے۔ مجھے کچھ فیصلے کرنے دیں، جیسے آپ نے اپنے وقت میں کیے تھے۔ یہ سن کر فاطمہ کو احساس ہوا کہ شاید وہ واقعی مریم پر اپنی مرضی تھوپ رہی تھی۔ انہوں نے معافی مانگی اور کہا، بیٹی، میں نے تمہیں بیٹی سمجھا ہے، لیکن میں نے شاید بھول کر تمہیں اپنا فیصلہ کرنے کی آزادی نہیں دی۔ اب تم جیسے چاہو ویسے اپنی زندگی جیو۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا۔ مریم بھی فاطمہ کا زیادہ خیال رکھنا شروع کیا اور دونوں ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، رشتوں میں برداشت اور سمجھوتا بہت اہم ہے۔ ساس اور بہو کے رشتے کو نبھانے کے لیے دونوں جانب سے محبت، عزت اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔